اتنا سنجیدہ اور اتنا مزکا اخلاق. ہائے 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 ہائے. واہ واقعی وہ فضل ہے جنہوں چاہے سن لو. سبحان او بھائی چھوڑو یار ایمان سے. جب میں ان کے اخلاق عالیہ کو دیکھتا ہوں نا اصل مرد اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مرد وہ نہیں جو قول میں پہچانا جائے، مرد وہ ہے جو عمل میں پہچانا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم دیوبندیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کے بدتمیز بےہودہ اور گندے اخلاق کے معلوم ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں. جب امام اہل سنت کو پڑھتے ہیں ایمان سے ایسے لگتا ہے کہ نبیوں کے اخلاق ادھر پائے جائیں. لعنت ہو اگر میں لعنت ہو مجھ پر اگر اس میں تھوڑی سی میں یعنی کوئی ذاتی ملاوٹ کر رہا ہوں. نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں. میں نے بہت پڑھا دیوبندیوں کے مشائخ جو ان کے اکابر شمار ہوتے ہیں ان کو پڑھا. دنیا کے بےہودے، دنیا کے بد اخلاق، کمینے، خصوصاً کمینگی تو ان کی رگ رگ میں ہے. کمینگی جس کو کہتے ہیں کم کمینگی، کمین گھٹیا ہونا تو ان کے یعنی جس کو کہتے ہیں لؤم یا کرم کا مقابل. ایک کریم ہوتا ہے ایک لئیم ہوتا ہے. اعلی حضرت کریم ہیں یہ سارے لئیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کریم ہے یہ سارے لئیم ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اعلی حضرت نے پھر اپنے جانے کے بعد اپنا ثانی نہیں چھوڑا. اپنا ثانی اس مرد نے نہیں چھوڑا. جو لگتا ہے کہ اس کا ثانی ناممکنات میں سے ہے، یعنی ممکنات عادیہ میں سے نہیں ہے، محالات عادیہ میں سے. ایمان سے کہا اتنا فرق رہیں گے لیکن ان کے رنگ کا کیوں نہیں آئے گا. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ثانی نہیں چھوڑا. پھر افسوس یہ اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ پھر ان کے متوسلین اور متعلقین میں کئی ایسے بھی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. وہ بندہ عظیم تھا. آگے انہوں نے عظیم لوگ بھی تیار کیے لیکن حقیر بھی تیار کیے. یعنی تیار کیے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ کیے، یہ اپنی بد نصیبی سے اپنے نفس کی کمینگی کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایسے. اور یہ ہوتا رہتا ہے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں بڑوں کی علامات ہوتی ہیں. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہم نشین ہر طرح کے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھنے والے بھی منافقین ہیں. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے منافق تھے تو اعلی حضرت کی بارگاہ کیسے صاف ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کوئی ہو ولی، کوئی ولی ہو. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں جو ولی ہوگا، نبی کا جو کامل وارث ہوگا، اس کے ہم نشینوں میں ضرور وہ سارے طبقے تیار ہوں گے. کوئی ہوں گے صدیق اکبر جیسے، تو کوئی ہوں گے عبداللہ بن ابی جیسے. سمجھ کیونکہ وراثت تو ملنی ہے. وہ مکمل چلے مکمل چلے. میں نے بہت دکھ ہوا ہے. کاش کہ اعلی حضرت کے خلفاء میں یہ نعیمی نہ ہوتا، نعیم الدین مراد آبادی نہ ہوتا. کاش کہ یہ نہ ہوتا. بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ مسٹر جناح کی مجرم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت کہتا رہا. یہ اس دعوتوں دیتی تھی. اور پھر ظلم عظیم دیکھو کہ پاکستان بن گیا. حضرت وفد آتا ہے عبد الحامد بدایونی کا، فلاں فلاں کا، اور وفد ملتا ہے کراچی میں. وزراء سے وزیروں سے کہتے ہیں بھائی نظام مصطفیٰ. انہوں نے کہا بھائی آپ کوئی آئین بنا کر دیں، ہم اسمبلی میں پیش کریں گے، اگر منظور ہو جائے گا تو پھر ہم نافذ کر دیں گے. تو پھر حضرت نے کہا
چلو میں علیل ہوں لیکن علالت میں یہ خدمت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں. آپ نے 11 نکاح والا آئین تیار کیا، وہ حیات صدر الفاضل کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی، وہ بنایا آپ نے، اور جناب جی وہ اٹھایا، وہ ذرا کو پیش کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ذرا جو ہے وہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا، منظور نہ ہو سکا. فلاں افسوس، ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا. نعیم الدین مراد آبادی، ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا ہو. تم نے اتنا بڑا کفر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کے دین کو تو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر رہا ہے کہ یہ بہن چوت کتے اگر منظور کریں گے تو ٹھیک، ورنہ رد ہو گیا. پھر کافروں کو رد و قبول کا کس نے کہا؟ ارے رسول اللہ کا قانون نبی نہیں رد کر سکتا. یہ کافر کو حق حاصل ہے. جب کافر ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ رسول اللہ کے قانون اسلام اور دین کو قبول کرے یا رد کرے، کیونکہ کافر ہے. جب ایمان والا ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھے مجھے اختیار ہے تو وہ خود کافر ہے، اگر دوسرا سمجھے اس کو اختیار ہے وہ بھی کافر ہے. افسوس ہے کتنے بیٹھا ہے اور کی کر دو تسی تیرے تے بدعا لگی اعلی حضرت دی، تینوں کی ہوا ہے؟ ہکا بکا رہ گیا. میں ایک گل پڑھ کے، اسی سخن شناس بندے ہاں، اسی تے اینا چاول جی میں چک کے دیکھ دا پتہ لگ جاندے، اصل تے گل پڑھ کے دتا تک پہنچ جانے. بندہ کتوں بولن دیا کیسے قرآن پاک میں ہوئے ما کان للمؤمن، یہ نص قطعی ہے قرآن کی. فرمایا کسی مومن مرد، کیا کہا اللہ نے؟ کہا نا مومن مرد و عورت، نہیں کہا؟ یہ کیوں ہے مومن کی قید؟ اسی وجہ سے ہے تاکہ کافر نکل جائے. کافر کو اختیار ہے، اسی وجہ سے تو وہ کافر ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ اس کو یہ اختیار حاصل ہے تو کافر ہے. اگر مومن ہوتا تو وہ اختیار نہ رکھتا اختیار، نہ سمجھتا اختیار. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو خدا مانا ہے، اب میں اس کے آگے مجبور محض ہوں، جو وہ مجھے دے گا مجھے ماننا پڑے گا. یہ مطلب ہے، چاہے مجھے نفع میں میرے نفع میں ہو، چاہے میرے نقصان میں، جس طرح بھی مجھے لگتا ہے ہر صورت میں مجھے ماننا ہے. بس یہ مطلب ہے ایمان کا. اتنا بڑا ظلم عظیم. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مر گیا، وہ تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھا، تینوں کوئی تمیز نہیں. جس نے انہیں آخیا سی آئین بنا کر دو ہم گیا، وہ تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھا، تینوں کوئی تمیز نہیں. جس نے انہیں آخیا سی آئین بنا کر دو ہم پیش کریں گے، تو وہی کہہ دیتا تم سارے کافر ہو. تجھے مار دیتا تو شہید ہو جاتا. مر تو گیا تھا بڈھے، اور بڈھے مر تو گیا تھا، ادھر کیوں نہیں مرا؟ نہیں بات ہے. پھر کہتے ہیں کوئی صدر الفاضل ہے، کوئی کچھ ہے، کہتے ہیں ہمیں چشتی اکابر. وہ ظالم، ان کو تو اصاغر میں رکھنا گناہ ہے. اعلی حضرت کی تھی ساری ڈوب گئے. سید ابو البرکات رحمہ اللہ تینوں سمجھا رہے ہیں. مولانا شیر ہاں سید ابو البرکات رحمہ ان کو کہتا ہے کیا؟ ان کو کہتا ہے یہ مولوی صاحب کا پتہ نہیں دماغ پھرا ہوا کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا رہتا ہے، یہ سارے 1 کروڑ غلط ہیں، یہ صحیح ہے. اور یہ کہتا ہے مسلم لیگ جو ہے بدتر ہے کانگریس سے، یہ کیا ظلم کرتا ہے. اگر یہ باہر بات پہنچ جائے تو کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ تو باہر بات پہنچ جائے تو تینوں شرم نہیں آتی؟ باہر بات پہنچ جائے پھر باہر کا ڈر خدا کا کو نہیں. اگر آپ ہوئی وہ تو ولی ہے، وہ تو محدث ہے، تیرے اندر ایمان نہیں دستا سانو. سو سے تا کر کے قسم خدا دی کر کے نا اس ذات پاک نے ایک گل کر دیتی ہے، جتھے بھی انہیں جتھے ہدایت وغیرہ انہاں چیزوں معلق کیتا سی، ایمان تے کیتا سی، علم تے نہیں کیتا. ایسا کہ وان تم اللہ لونا ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان مان. من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرماتا
من کان عالما یہد قلب، جو عالم ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، صرف ایمان، صرف ایمان. ظلم ہے قسم، میں تے پڑھ کے قسم خدا دی ہرکا پکا رہ گیا. میں کہ اوے صدر اللہ فاضل جنوں آندے نے یہ وہ لکھن دیا، یہ اودیاں گلاں نے. یہ تے صدر اللہ فاضل میرے کو ہوندا میرا شاگرد بندا، میں انہوں آندا نویں سلو مومن ہو. خیر رہی کی سانو صرف ایمان دا قطرہ ملیا. قسم اس ذات دی، ایمان دے قطرے تو سارے رنگ ویندا پیا. جتھے وینیا تھوڑی جی گل فورن پھڑ لینے، اے ادھر اے کی ہے؟ اندر دل بولدا گل غلط ہے، جی میں ہوندی اوویں نکلدا ہے. جا ہن میں اعتراض اٹھایا نا صدر الفاضل نے، جا صدر الفاضل دے ساری ضروریت جتھے جتھے وسدی ہے انہاں نوں آکھ صرف یہ جواب دے. جی سوائے سر سٹن تے کوئی چارہ ہوئے تو پھر ظلم، بہت ظلم ہے. ایمان جتنا عظیم آدمی تھے امام اہل سنت، یہ اتنا حقیر نکلے ہیں یہ لوگ. ہاں دیکھا ہے سبحان اللہ، شیر بے شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمہ اللہ، سید آل رسول آستان عالیہ مار ہرا شریف اعلی حضرت مرشد آل رسول سمجھ میں آئی؟ سید ابو البرکات. ہاں ہاں جو فرماتے تھے انہوں نے والد حضور مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جڑا انہوں نے کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے. مسٹر جناح جڑا کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے. پرانا اخبار چھپتا ہوں سی جسارت، پورا بیان ہے. ڈرانے کی بھی تو تصویر اللہ کا شفا لہو.